ایسا کل کچھ عبادت پہلے ہفتے پڑھ لی تھی، کہاں تک پڑھی تھی عبادت؟ آگے سے دیکھنے ہیں عبادت آگے، اب آگے باب السواک سے آگے عبادت ذرا دیکھیں، لیکن عبادت بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کا مقولہ مشہور ہے ان فی العبور لبرکہ، ان فی العبور لبرکہ، حدیث شریف سے عبور، حدیث شریف کی عبارت یہ بھی باعث برکت ہے، بلکہ اصل حدیث شریف یہی ہے۔ تو میں کہا عبارت بھی آگے چلتی ہے، پھر شور سے کچھ کرے خیال جنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جائے گا، پڑھ لیں گے۔ میں نے بتلا دیا تھا وہ بہی قال حدثنا کو متعلق بتلا دیا تھا، بہی جار مجرور کس کے ساتھ متعلق ہے؟ اقول مقدر کے ساتھ متعلق ہے، ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں، اقول مقدر کے ساتھ متعلق ہے۔ کیا معنی؟ اقول کا مصداق قاری ہے، قاری جو عبارت پڑھنے والے ہیں، اور پھر تبعاً پھر پوری جماعت اس کا مصداق ہے۔ تو اقول بہی قال حدثنا ہے، اور یہاں اقول بہی قال اخبرنا ہے، یہاں اخبرنا لگا، ٹھیک ہے نہیں، یہاں بھی لگا سکتا وہ بہی قال اخبرنا ہے، نہیں لگا سکتا ہوں بہی قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم، وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ عالم دین فرمائے لگے کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین میں، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے جو متفقہ طور پر مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث شریف کی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یعنی صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث شریف کی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہر اور بھی ہے مختصر دوسری صلی اللہ علی النبی الامی اللہ۔ اور ہمارے مشائخ حضرات عام طور پر جو اپنے مریدین کو مختصر درود سے تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ، میں کھڑا ہو جاؤں، میں کہ اپنے حضرت سے وعدہ کیا، میں کو وعدے کا افاق کر لوں میں، بڑی عنایت، میں کھڑا ہو جاؤں، بڑی عنایت میں جزاک اللہ، بڑی بہت اللہ پاک اللہ ہمارے دلوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، یہ بڑے مبارکات ہیں یہ ماشاء اللہ، اللہ ہمارے بزرگ اللہ خوش ہے کہ بڑی عنایت، بہت عنایت، اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ کرسی کرسی بیٹھنا ہو تو نیچے مشکل ہو گیا، اگر یہ کرسی لے کر آ جائے جیسے اپنے حضرات ان کو ہے کرسی وہاں سے لے رہا ہے، ورنہ یہ میری کرسی ہے یہ نا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بس ان بزرگوں کی خدمت کر کے دعا دیا کریں، اس کرسی پر ذرا سہولت رہ گیا، یہ اس پر سہولت رہ گیا آپ کو نا، جزاک اللہ۔ گزشتہ سال ہمارے بزرگ حضرات بڑی محبت سے فرمایا کر آپ حاضری دیا کریں، پچھلے سال کو جو آپریشن کا مسئلہ پیش آ گیا، اس سال پھر بھائی مولانا احمد صاحب دوبارہ یاد دہانی کرائی تو میں کہ میں ضرور انشاءاللہ الحمدللہ سے آپ بزرگوں کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کی خدمت کر کے دعا دیا کریں الحمدللہ، ان کے جوتے سیدھا کیا کریں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربان۔ حدیث شریف میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت اپنے بزرگوں کے سائے میں ہے الحمدللہ، ان کی بیٹھے کی برکت ہے۔ میں سیالکوٹ میں بسی میں جانا ہوا
مسجد ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ، اس مسجد میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ 4 سال تک اس مسجد میں پڑھتے رہے۔ سیالکوٹ میں مسجد ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ، اس میں 4 سال تک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے۔ وہاں حضرت کے یعنی وہاں پر کئی ملفوظ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ایک کتبہ لگا ہوا، اس میں کئی ملفوظ لکھے ہوئے۔ ان میں سے ایک ملفوظ یہ بھی تھا کہ اپنے بزرگوں سے کرامت کو نہ ڈھونڈو، اپنے بزرگوں سے کرامت کو نہ ڈھونڈو، ان کے وجود ہی کو کرامت جانو۔ اپنے بزرگوں سے کرامت کو نہ ڈھونڈو، ان کے وجود ہی کو کرامت جانا کرو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک اور ملفوظ جو ان کا مشہور ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک اور ملفوظ مشہور ہے حضرت مجدد صاحب کا، یہ دوپہر کے وقت نا یہ قیلولہ کرنا ہے، دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی زیادہ مصروفیت نہ ہو، دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کر لیں، قیلولہ کرنا سنت ہے۔ تو اس میں یہ ملفوظ لکھا ہوا کہ سنت دوپہر کے وقت سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا، کہ دوپہر کے وقت سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا، آرام کرنا ان کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے جن میں سنت کی پیروی کی نیت نہیں ہے۔ کہ سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا، آرام کرنا، اور کوئی اور عذر نہ ہو، کوئی ایسی کوئی مصروفیت نہ ہو، سنت کی پیروی کی نیت، دوپہر کے وقت سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا ان کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے جن میں سنت کی پیروی کی نیت نہیں ہے۔ یعنی اتباع سنت سے ایک نیک عمل کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ مختصر دوسری منقول ہے، ہمارے مشائخ ہیں جو عام طور پر اپنے مریدین کو مختصر روپ سے تلقین کرتے ہوئے یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ حدیث شریف کی عبارت پڑھیں، نماز والا درود شریف پڑھ لیں، اور اگر کوئی مختصر درود شریف پڑھنا ہو تو ان میں سے کوئی پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج بیٹھ جاؤ بہانے کا، چلو کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو پھر میرے پاس بیٹھ جاؤ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، آپ پڑھ لیں۔ كيف يذكر؟ أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاق وقف السواك على لسانه وهو يقول ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ، الحمد للہ۔ پیچھے سے آپ پڑھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ الامام العالم الربانی الرحلہ لحافظ الحجہ السمدانی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحن نسائی، ایسے نسا لیکن معروف نسائی ہے، ویسے تو نسا شہر اس کی طرف مشہور ہے، لیکن یہ نسائی خلاف القانون موافق الاستعمال ہے۔ اب دیکھیں، قال الشیخ، آپ نے ابتدائی کتاب میں پڑھا ہوگا، جہاں پر قال ہو وہاں 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ جہاں پر قال کا لفظ بولا جائے، قال الشیخ یا قال الشیخ الامام، ایسے قدری میں آپ پڑھ لیں گے قال الشیخ الامام الاجل الزاہد،
کہ جہاں قال کا لفظ ہو وہاں 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 قال کا قائل، نمبر 2 قال کا فاعل، نمبر 3 قال کا مقولہ۔ کہ جہاں قال ہو وہاں 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 قال کا قائل، نمبر 2 قال کا فاعل، نمبر 3 قال کا مقولہ۔ جیسے قدری میں آپ نے پڑھا نا، قدری میں آپ حضرات نے قدری میں پڑھا، قال الشیخ الامام الاجل الزاہد ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر البغدادی المعروف بالقدری۔ جزاک اللہ۔ سب بچے چلو حدیث کا سبق تو یہ تو خان کا ہی سبق ہوتا ہے، سب کا ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کوئی اور مصروفیت نہ ہو پھر کچھ دیر بیٹھ جائیں میرے پاس بھی الحمدللہ۔ تو 3 نمبر 1 قال کا قائل، نمبر 2 قال کا فاعل، نمبر 3 قال کا مقولہ۔ جیسے قدری میں آپ نے پڑھا قال الشیخ الامام، یہاں قال کا قائل کون ہے؟ قال قائل قدری کے اندر قال ہے، قال الشیخ الامام، قال کا قائل کون ہے؟ قال قائل۔ بتلا دیں خود تو پڑھ رکھی نا آپ نے، سب نے پڑھ رکھی ہے نا۔ سوال دیکھو، سوال طلباء سے کرتے رہتا ہوں، کبھی شرمندہ کرنے کی نیت سے سوال نہ کیا کریں۔ ایک ہے فائدہ پہنچانے کے لیے سوال کر لیں، توجہ دلانے کے لیے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے ان کا علم نہیں، ہمارا کیا علم ہے؟ علم تو اللہ میاں کا ہے رہا ہوں، علم ان کا ہے رہا ہوں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو بھیجا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں، آپ ان سے بیعت ہو جائیں، وہ بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان سے جا کر بیعت ہو جائیں، ان سے جا کر بیعت ہو جائیں۔ وہ دیہاتی آدمی تھے، بیچارے سیدھے سادے آدمی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت کی وہ تو زیادہ آداب سے واقف بھی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا مولوی اشرف علی نے مجھے بھیجا ہے، مولوی اشرف علی نے مجھے بھیجا ہے، آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کے بارے میں مجھے بتلایا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں، مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں، مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں آتا نا۔ بہرحال اب یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ بیعت فرمایا کہ نہیں فرمایا، لیکن واپس آ گئے، تو واپس آ کر حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، حضرت آپ تو فرما رہے تھے کہ بڑے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے عالم، وہ تو کہتے مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں۔ یہ تو بظاہر خلاف واقع بات ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، بھائی جو اللہ والے حضرات ہوتے ہیں ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے علوم پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علوم کے مقابلے میں مخلوق کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے بخاری شریف میں شاید پڑھ لیا ہوگا، انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کشتی میں تشریف لے جا رہے ہیں، وہ ایک چڑیا وہ کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھی، کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھی، اور پھر اس نے سمندر کے پانی سے اپنی چونچ میں 1-2 قطرے لیے، سمندر کے پانی سے اپنی چونچ میں 1-2 قطرے لیے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے اور آپ کے علم کی مثال، اور دیکھو نبی کا علم پوری مخلوق سے زیادہ ہوتا ہے، تو ساری مخلوق اس میں آ گیا کہ میرے اور آپ کے علم کی مثال، یعنی پورے مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں یہ چڑیا کی چونچ میں جو قطرہ ہیں، 1-2 قطرے ہیں، یہ گویا کہ یہ ہمارا علم ہے،
اور پورا سمندر یہ اللہ میں اکیلا ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے، یہ تشبیہ آگے نا، یہ صرف قلت میں ہے، یعنی یہ قلت کو بیان کرنے کے، قلت کو کہ مخلوق کا اسم بہت قلیل ہے، بہت کم، یعنی یہ صرف تشبیہ قلت، یعنی قلت کو سمجھانے کے لیے ہے، حقیقت میں نہیں اکرم میں کوئی مقدار بتانے کے نہیں، یہ قلت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ بلکہ یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے اگر یہ جو ہے یعنی یہ صرف یعنی یہ بھی صرف ایک قلت کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں مخلوق کے علم کی خالق کے علم کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، لا محدود، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اور مخلوق کا علم محدود ہے، تو محدود کی لا محدود کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو فارشین بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کہ وہاں پر جو بین رسول لکھا کہ یہ صرف یہ تشبیہ جو ہے یہ قلت کو بیان کرنے کے لیے ہے، قلت کو سمجھانے کے لیے ہے، آگے نا حقیقت میں یہ ہے، اس سے حقیقت مراد نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں آتا۔ بس دیکھو بس جو ادا کرنا ہے بڑی عنایت اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یہ بس بڑوں کا ہی فیض ہے، میرے کا بھی حضرات کا ہی فیض ہے، جزاک اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے الحمدللہ۔ اس لیے علم کی سے آپ اوپر بیٹھ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، جزاک اللہ، نیک اساتذہ کی شفقتیں محبتیں اللہ خوشیوں سے بھرا ہی رکھے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں کیا بات کہیں، ہاں کہ جہاں قال ہو وہاں کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، 3 چیزوں کا، نمبر 1 قال کا قائل، نمبر 2 قال کا فاعل، نمبر 3 قال کا مقولہ، کہی ہوئی بات۔ نمبر 1 قال قائل، لفظ قال کو کہنے والا کون ہے، لفظ قال کو کہنے والا کون ہے، یعنی جو قال ہے اور اس قال کے بعد کی عبارت کو کہنے والا کون ہے۔ اب میں قدوری میں طلباء سے جرا کرواتا ہوں، ان سے پوچھتا قال شیخ الامام، یہاں قال شیخ الامام، یہ قال کا قائل کون ہے؟ کہتے ہیں یہ شیخ ہیں، خود شیخ ہیں، یاد رکھنا۔ میں کہ بھائی اللہ کے بندو، اس پہ تو مطلب یہ ہوگا شیخ خود کہہ رہے ہیں میں شیخ ہوں، میں امام ہوں، آگے ایک ساتھی الاجل کا معنی نہیں آ رہا، تو میں نے کہا لغت میں دیکھیں، تو وہ لغت میں دیکھ کر آیا، کہنے کہ اس کا معنی تو موت لکھا ہوا ہے۔ پھر تو مطلب یہ ہو کہ میں شیخ بھی ہوں، امام بھی ہوں، اور تمہارے لیے موت کا پیغام بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم ساتھی پہ کو تھوڑی وہ ہونٹ نہیں کرتے ہیں، اصل میں وہ اجل کا معنی دیکھا، حالانکہ تھا وہ اجل یا کہاں اجل، وہ صرف وہ شد نہ پڑھنے، صرف وہ نا وہ اس کو یعنی اس پر ضمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اجل کا معنی تو خیر موت ہی اذا جاء اجلہم، میں کہ وہ یہ اجل نہیں، یہ اجل ہے، اجل یا کہاں۔ ہاں وہاں قدوری میں آپ نے پڑھا قال شیخ الامام، تو قال کا قائل کون ہے آپ دیکھیں، وہاں حاشیہ ضرور دیکھا کریں، مطلب اور کر دیکھتے ہیں، اللہ کا شکریہ نہیں، الحمدللہ کچھ باتیں کبھی کبھی تو بات سے رکھ کر دیتا ہوں، حاشیہ کبھی کبھی تو بات اللہ تعالیٰ کی توفیق، میں کہ بھائی آپ حاشیہ حل کریں گے محشی کی روح کو ثواب پہنچے گا، اگر کہ متن کو حل کریں گے حدیث اب متن ہے کوئی بھی ہے متنی کتاب ہو، اگر آپ متن کو حل کر رہے ہیں، کافیہ متن ہے، شرح جامی اس کی شرح ہے، یا اسی طرح نور انوار منار متن ہے، نور انوار اس کی شرح ہے، ایسے تو بہرحال اگر متن کو حل کریں گے تو مصنف کی روح کو ثواب پہنچے گا، شرح کو حل کریں گے شارح کی روح کو ثواب پہنچے گا، حاشیے کو حل کریں گے جو حاشیے کنارے پہ لکھا ہوتا ہے تو محشی کی روح کو ثواب پہنچے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔
تو یہاں پر بھی قال ہے نا، قال الشیخ الامام، قال الشیخ الامام، تو یہاں بھی قال ہے. کتنی چیزوں کا پہچانا ضروری ہے یہاں بھی. کون سے؟ قال کا قائل، قال کا فاعل، قال کا مفعول. قال کا قائل کون ہے یہاں پر؟ قال ہے یہاں، کیونکہ خود شیخ تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ میں شیخ ہوں. اس عبارت کو کہنے والے کون ہیں؟ اس عبارت یاد رکھیں، ان کے شاگرد ہیں ابو بکر ابن سنی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں، وہ اس کا قائل ہیں، اس عبارت کو کہنے والے. کیونکہ یہ جو القاب ہیں، القاب خود شیخ تو اپنے نہیں استعمال کر سکتے، ان کے شاگرد ہی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے یوں فرمایا. قال الشیخ نے تو اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو قال قائل، اور قال کا فاعل کون ہے؟ قال کا فاعل کون ہے؟ ترکیب میں فاعل کون ہے؟ یہ الشیخ الامام عالم ربانی، یہ سارا کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور اس کا مقولہ کیا بنے گا؟ مقولہ آگے یہ تعویل قولہ عز وجل اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ جو پوری کتاب ہے، پوری کتاب یہ مقولہ ہے. یاد رکھیں آج بات مقولہ کہی ہوئی بات. تو قال کا قائل کون ہے؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ابو بکر ابن سنی رحمہ اللہ تعالیٰ. اور فاعل کون ہے؟ ترکیب میں ہے الشیخ الامام، یہ فاعل ہے. اور مقولہ کیا ہے؟ پوری کتاب ہے. تعویل قولہ عز وجل سے لے کر آگے پوری کتاب جو ہے یہ اس کا مقولہ ہے. یہ لے کر کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں میں. قال فعل الشیخ الامام یہ فاعل ہے، اور قدوری میں وہاں پر قال الشیخ الامام نے قال فعل الشیخ الامام فاعل، اور کتاب الطہارت سے لے کر الی آخر ہی مقولہ ہو کر مفعول بھی. مگر قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی، یعنی پوری قدوری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پوری ترکیب ہو گئی ساری. تو قال شیخ الامام، کہا شیخ نے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال شیخ ہمارے صوفیہ کے ہاں، یعنی اہل تصوف کے ہاں شیخ کی تعریف یہ ہے، شیخ کی تعریف یہ ہے من یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ ویکون قولہ وفعلہ حجۃ للناس. من یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ ویکون قولہ وفعلہ حجۃ للناس. من یحیی السنۃ، جو سنت کو زندہ کرے، ویمیت البدعۃ، اور بدعت کو ختم کرے، ویکون قولہ وفعلہ حجۃ للناس، اور اس کا قول و فعل لوگوں کے لیے حجت ہو، لوگ اس کو ہے دلیل سمجھیں اس کو. یعنی اہل تصوف کے ہاں شیخ کی تعریف یہی ہے، شیخ کی تعریف یہی ہے. من یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ ویکون قولہ وفعلہ حجۃ للناس. پھر ہمارے شیوخ ہوتے ہیں ایسے ہیں، اپنی اصلاح کے سلسلے میں بھی اپنے شیوخ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. ہمارے جن سے ہمارا بیت کا تعلق ہوتا ہے، توبہ کا تعلق ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز رہے ہیں. ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ان سے کوئی بیت کی درخواست کرتا، فرماتے بیت توبہ کا نام ہے، یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے. بس یہ بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث اصول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات. دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات. عقائد، عبادات، معاملات، لین دین،
اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی مولانا صاحب، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، قدم قدم پر رہنمائی، یعنی ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے. ہمارے بزرگ حضرات ہیں یا اپنے بھائی ہیں کاروبار کرنے والے، ملازمت کرنے، آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں. الحمدللہ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں. وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے. کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب. دیکھو آپ کے والدین ہیں پیچھے، ہم تو یہاں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، تکرار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آخر ہماری بھی ضرورتیں ہیں. اب ہمارا سب ضرورتیں، ہمارے والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں گھر کے اندر، انہوں نے ساری ذمہ داری سنبھال رکھی اپنا، وہ ہماری پڑھائی میں برابر کے شریک ہیں الحمدللہ. ہاں کبھی کبھی طلباء سے کہہ دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے، سب برابر کے ثواب نصیب کریں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بعض خاموش نیکی ہوتی ہیں، دنیا میں انہیں کوئی اشتہار نہیں، لیکن جنت میں اشتہار لگا ہوا ہے. ہمارے بزرگ، میرے بزرگ ہیں الحمدللہ ہے، رمضان میں تشریف لائے، محبت سے فرمایا. میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ آئیں، پھر کچھ آپریشن کا مسئلہ پیش آ گیا. اب یہ سب نیکی ہیں الحمدللہ. جامع فتح جاتا ہوں، وہاں پر بھی ہفتے میں ایک دن جاتا ہوں، وہاں کے ہمارے وہاں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف کے مدرس ہیں، اپنے نام میرے ذہن میں نے، انہوں نے مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر آپ ہمارا مدرسہ ہے جامع فتح، وہ رشتہ دار ہیں یہاں ہوں گے، وہ ہمیں کچھ حاضری دے لی گئے، تو بس میں ان کی دعا لینے کے لیے. یہ اپنے ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، ان کی دعائیں ہمارے لیے روح ہے الحمدللہ. ہاں سب جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی خدمت کر کے ان کا جوتا سیدھا کیا کریں، ان کی دعا لیا کریں الحمدللہ. اللہ اپنی کبھی کبھی خوب محنت سے پڑھیں، لیکن اپنی محنت کو بابرکت کریں، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ادب و احترام سے، خدمت سے اور دعاؤں سے. اللہ تعالیٰ خدمت کا جب مقصد نہیں ہوتا ہے، اسے ایک دو کو بھی خدمت کا موقع مل جائے، باقی کو نہیں، بس ثواب مل جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ. تو قال الشیخ، تو میرے حضرت فرمائے لگے دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات. فرمایا جو پہلے 4 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، ان کی اصلاح تو واعظ و نصیحت سے ہو جاتی ہے، اپنے بزرگوں کی دینی کتابیں پڑھنے سے ہو جاتی ہے، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے ہو جاتی ہے. لیکن فرمایا جو اخلاقیات کا شعبہ ہے نا، اخلاقیات کا شعبہ، فرمایا اس میں سنت اللہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی جاری ہے کہ اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں اپنے شیخ کی رہنمائی کی بات بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں، ان میں پھر شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ بچوں کو سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں یہ سب کے لیے حیثیت رہنا. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں،
ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے ہیں، یہ اب وہی بتلا یہ علاج اللہ والوں کے عجیب جملے۔ اور فرمانے لگے حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں، کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکات عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا۔ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ہیں، یہ بھی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ ساوس والا ڈالتے رہتے ہیں۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ حضرت میں آپ نے حسد کی بیماری کے علاج کو دعا کریں نام لے کر، تو میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئیاں ابھی چبھ رہی ہیں، کیا کروں؟ دعا تو میں کر رہا ہوں لیکن سوئیاں ابھی چبھ رہی ہیں، کیا کروں؟ تو فرمانے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے ہیں۔ اللہ سارا بوجھ ادھر گیا، ہمیں کیا رہا۔ یہ جو ایسی اخلاقی گہری باتیں ہوتی ہیں، ان میں اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی پھر نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی الحمدللہ نیک باتوں، اپنے بزرگوں کی باتوں کے ذکر خیر سے الحمدللہ وہ پھر آہستہ آہستہ آپ حضرات تو پہلے سے ہی منور ہیں الحمدللہ ہے، ہمارے خانقاہ ہے، بزرگوں کی ماشاء اللہ جگہ ہیں، یہ پہلے سے منور جگہ ہے الحمدللہ۔ یہاں ہم صرف ہے نقابی حضرات کی دعا لینے کے لیے آتے ہیں۔ وقال الشیخ الامام، شیخ کی تعریف ایک میں نے کر دی، اور بھی خیر ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کا معنی ہے پیشوا ہے، امام کا معنی پیشوا ہے۔ امام کی تعریف ہی ہے من یکون قول، یہاں بہر ایک مختصر تعریف حاشیے میں لکھی ہے، الامام من یؤتم بہ، الامام وہ ہے کہ جس سے اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ یہاں پر لکھا من یؤتم بہ فی امور الدین، جس کی دینی امور میں جس کی پیروی کی جائے، پیشوا۔ تو ایک تعریف بھی ہے من یقتدی، امام کی تعریف ہم نے کتاب میں پڑھی کہ من یقتدی بہ الناس فی اقوالہ و افعالہ، من یقتدی بہ الناس فی اقوالہ و افعالہ۔ امام کی تعریف، امام وہ ہے کہ لوگ اس کے اقوال اور افعال میں اس کی پیروی کریں۔ اگر امام سے بڑا پیشوا جو رہبر ہوتے ہیں واقعی جو ہیں، جو اللہ صحیح رہبر نصیب فرمائے الحمدللہ، اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے اللہ تعالیٰ ہم نے۔ العالم ہے عالم ربانی، بس عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟ آپ انشاءاللہ آپ بخاری شریف میں پڑھ لیں گے، ہر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عالم ربانی کی تفسیر کی، الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، کہ عالم ربانی وہ ہے جو پہلے دین کی بنیادی باتیں سکھلائے ہیں، جو دین کی پہلے بنیادی ہیں، ابتدائی بنیادی باتیں سکھلائے اور سلا کر ان کو آہستہ آہستہ بڑی بات تک پہنچایا الحمدللہ۔ جیسے ہمارے مدارس میں بھی ترتیب ہوتی ہے، ہمارے نیک اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ بھائی ہمارے بزرگ شاہ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد
طلباء کو نصیحت فرمانے لگے میرے نزدیک اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی لیا کرنا ہے، بس جو بھی اللہ تعالیٰ کی دینی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سمجھنا ہے۔ اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ تو کوئی بھی خدمت ہے، یہ ابتدائی کتابیں ہیں، یہ معمولی نہیں ہیں، یہ بڑے الحمد میرا اب تک معمول رہا، اوپر کے اسباب بھی تھے لیکن اللہ کا شکر ہے پچھلے سال بھی نحومیت پڑھائی طلباء پر ہے، اساتذہ ہی پڑھاتے نہیں، خود بھی میں نے تکرار کیا صرف نہ ہو اب تک میں اساتذہ پڑھاتے لیکن ایک ہفتے میں ایک دن رکھا ہوا تھا۔ اب اس سال کوئی آپریشن کی وجہ سے کوئی کمزوری ہے رہا، اب تک میں نے شروع کے ترجمے سے ہر ایک قدوری کا اجرا رکھا ہوا تھا، اسی طرح اصول شاشی کا کچھ ہر کتاب کا ابتدائی حصہ رکھا ہوا تھا۔ تو بھائی جو ابتدائی خدمات ہیں ان کو معمولی نہیں، کوئی بھی کتاب الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ سب خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو عالم ربانی کی ایک تعریف اور بھی ایک تعریف ہے، یہ عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، بخاری شریف کے اندر آپ پڑھ لیں عالم ربانی وہ ہے جو دین کی آگے ہیں، جو بنیادی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو بتلائے سکھلائے، پھر آہستہ آہستہ ان کو اوپر کی باتوں پہنچائے گا۔ شیخ العرب العجم حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے تشریف لے گئے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہاں جیل کے قیدیوں کو تعلیم الاسلام پڑھا رہے، جیل کے قیدیوں کو حضرت تعلیم الاسلام پڑھا رہے۔ قاری صاحب فرمایا حضرت دیوبند میں بخاری شریف اور یہاں تعلیم الاسلام۔ حضرت فرمانے لگے بھائی دیوبند میں بخاری شریف کے طلباء تھے، ان کو بخاری شریف کی خدمت کرتا تھا، اور یہاں پر جیل میں قیدی ان کو وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تو ان کو سکھانے کے لیے ان کو تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہوں، کیونکہ اس میں یہ سب باتیں، یہ بنیادی باتیں سب ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پر سب بیٹے قبول ہیں، سب طلباء انشاءاللہ کمزور ہوں ذہین سب قبول انشاءاللہ، بس محنت بقدر ہمت ہے، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ کام لیں گے کیا لیں گے تو سب سے باہر ہو۔ بس اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ان کے ادب و احترام سے، گھر میں جائیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ الحمدللہ۔ ہو گیا انشاءاللہ کہ تھوڑا بہت ہے مزید انشاءاللہ، مگر چلو ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ آپ کو آرام بھی کرنا ہوگا، نماز کی تیاری میں خالی ہے، تھوڑا آرام کر لیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی محنت، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھیں، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔